السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پانچویں پارے کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 34 سے 42 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال، رجلن کی جمع ہے۔ ایک ہوتا ہے رجلن، ایک ہوتا ہے راجلن۔ رجلن کا مطلب ہوتا ہے پاؤں اور راجلن کا مطلب ہوتا ہے مرد۔ رجلن کی جمع ہوتی ہے ارجلن، اور راجلن کی جمع ہوتی ہے الرجال، یعنی زیادہ مرد۔ الرجال، مرد قوامون، قوام ہیں، حکمران کہہ لیں یا ذمہ دار کہہ لیں یا نگران کہہ لیں، قوام کہہ لیں، حکمران تو نہیں، قوام۔ الرجال قوامون، مرد قوام ہیں، نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، حاکم ہیں، علی النساء، عورتوں پر۔ کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیوں؟ بما فضل اللہ، بما اس وجہ سے، فضل اللہ جو فضیلت دی ہے اللہ نے، بعض ہم ان میں سے بعض کو، علی بعض اوپر بعض کے، یعنی ان میں سے بعض کو بعض پر، یعنی مردوں کو بعض معاملات میں اللہ نے عورتوں پہ فضیلت دی ہے، اور بعض معاملات میں عورتوں کو مردوں پہ بھی فضیلت حاصل ہے۔ اب جو ماں کا درجہ ہے وہ باپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ دو درجے تو اوپر ہے، عورت کا درجہ، ماں کا درجہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا تو آپ نے تیسری بار کہا تھا تمہارے باپ کو۔ اس وجہ سے جو اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، وبما، اور اس وجہ سے بھی، انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم، اپنے مالوں میں سے، فالصالحات، پس نیک عورتیں، صالحہ عورتیں، صالحات کیا کرتی ہیں؟ قانتات، وہ قانتہ ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیبی، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ للغیبی کا مطلب ہے شوہر کے غیر موجودگی میں، جب شوہر موجود نہیں بھی ہے تب بھی وہ محافظ ہوتی ہیں۔ کس کی؟ شوہر کے، گھر کی، اس کی ناموس کی، عزت کی، اس کے بچوں کی، اس کی ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ وہ کیسے حفاظت کرتی ہیں؟ بما حافظ اللہ، اللہ کی دی ہوئی حفاظت کرتی ہیں۔ جو ظاہر ہے حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے نا، تو وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس وجہ سے جو حفاظت کی اللہ نے ان کی، وہ بھی شوہر کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے گھر کی، اس کی اولاد کی، اس کی عزت کی۔ واللاتی، اور وہ عورتیں جو، تخافون، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کے نشوز سے، تم ڈرتے ہو ان کی نافرمانی سے، سرکشی سے، تمہیں اندیشہ ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی ان سے خوف ہے، اس کا مطلب ہے تمہیں اندیشہ ہے،
تمہیں ان کی نافرمانی، ان کے نشوز، ان کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، تو پھر تم کیا کرو، فَإِذُوهُنَّ، نمبر ون، تم انہیں سمجھاؤ۔ واز کرنا ہوتا ہے نا، وَعَظَ یا ایزو، وازن سمجھانا، واز کرنا بھی سمجھانا ہوتا ہے نا، تو فَإِذُو تو تم سمجھاؤ ہننا انہیں، اگر وہ نہ سمجھے، اگر وہ باز نہ آئے تو کیا کرو، وَہْجُرُوهُنَّ، حجرہ یہجرو ہوتا ہے چھوڑ دینا، جیسے ہجرت کرنے والا اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، تو چھوڑ دو ان کو، ہننا ان کو، فی المضاجع، بستروں میں، یعنی انہیں تنہا کر دو، ان کے بستر الگ کر دو، اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے، آپ نے سمجھا بھی جا بھی لیا، آپ نے ان کو ایک سائیکولوجیکل ٹارچر بھی کیا، یعنی انہیں الگ کر دیا آپ نے اپنے سے، پھر بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، اب کیا کرنا ہے، وَضْرِبُوهُنَّ، اب مارو انہیں، یہ لفظ جو ہے نا، اس پہ بہت لے دے ہوتی ہے، اور اس پہ بہت، اس پہ سوال اٹھتے ہیں، لیکن یہ لفظ تو ہے، اس پہ علماء نے پھر کافی بحث کی ہے، اس پہ بھی ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگے تمہاری، اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں، فَلَا تَبْغُوا، تو نہ تم تلاش کرو، علیہن، اوپر ان کے، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی ان پر زیادتی کا کے طریقے نہ پھر ڈھونڈو، زیادتی کرنے کے بہانے نہ ڈھونڈو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علی کبیرہ، بہت بلند و بالا اور بہت بڑا۔ ہاں جی، اب اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے، قوامیت کیا ہوتی ہے، یہ میرا خیال ہے آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ عورتوں نے اپنے خاوندوں کے سامنے سرکشی شروع کی، اور کوئی ہوئی ہوگی ایسی بات، بہرحال اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی ہر آیت کے لیے کوئی اسپیسیفک شان نزول نہیں بھی ہوتا، لیکن کوئی چھوٹی موٹی بات بھی ہوتی تھی اس وقت، تو جب قرآن اتر رہا تھا تو اللہ آیات نازل کر دیتے تھے، اور وہ ہمیشہ کے لیے عام آیات ہوتی تھی۔ اللہ نے بتایا کیا ہے کہ خاندان کا نظام مرد کے ذمے ہے، اور اس کی دو وجوہات، پہلی یہ کہ مرد کو جسمانی طور پہ اللہ نے مضبوط بنایا ہے، اور دوسری اس سے معاشی قوت زیادہ دی ہے، یعنی آج بھی بے شک بہت سی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، بعض عورتیں مردوں سے زیادہ معاشی طور پہ اسٹرانگ بھی ہیں، لیکن مرد کو اللہ نے جسمانی طور پہ جو مضبوط بنایا ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، مالی لحاظ سے عورت مرد سے 4 ہاتھ بھی آگے جا سکتی ہے، لیکن جسمانی طور پہ نہیں، آج بھی عورت کو اگر چھت سے پنکھا اتروانا ہے تو مرد کو ہی بلانا پڑے گا، اگر چھپکلی مارنی ہے تو مرد کو ہی بلانا پڑے گا، تو جسمانی اور معاشی دونوں لحاظ سے آن دا ہول اگر دیکھا جائے پورے معاشرے میں، تو مرد کو یہ فضیلت اللہ نے عورت پر دی ہے، اور پھر مرد عورت پہ خرچ کرتا ہے، عورت اگر مالی طور پہ مضبوط بھی ہے، وہ اتنے کھلے دل سے عورت مرد پہ خرچ کرتی نہیں ہے، اور وہ جتاتی ہے اسے قدم قدم پہ کہ یہ میرا حق فرض نہیں ہے، اگر کوئی عورت کر بھی رہی ہے تو وہ کر کے ایسے نہیں کرتی جیسے مرد کرتا ہے، آپ اپنے چلیں شوہروں کو الگ کر کے اپنے باپوں کو دیکھ لیں، اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں، مرد عورت پہ جس طرح کھلے دل سے خرچ کرتا ہے، عورت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو اللہ نے اس کا اسی لیے ذکر کیا ہے کہ وہ
اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے عورت مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے کہ وہ عورت پہ خرچ کرتا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتا ہے، مہر دیتا ہے، خرچہ دیتا ہے، رہائش دیتا ہے۔ تو پھر عورتوں کو کیا چاہیے؟ صالحات ہوں، فرما بردار ہوں۔ فرما بردار کون ہوتا ہے؟ جو بات مانتا ہے، جو شوہر نے کہا، اگر کسی بات میں اختلاف بھی ہے تو بہرحال عورت کو اسے دلائل سے، نرمی سے سمجھانا چاہیے۔ لیکن اگر معاملہ انا کا آ گیا ہے، کہیں بات پھنس گئی ہے، تو پھر فرما بردار تو عورت ہے۔ فرما بردار تو عورت کو کہا گیا ہے، قانتات ہوں۔ مردوں کو کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ وہ آخر کار وہ بھی عورت کے لیے فرما بردار ہو جائیں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے بتایا ہے کہ کیا کرو، بہترین سلوک کرو اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اور حفاظت کرتی ہیں عورتیں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں، یہ عورتوں کی خصوصیات ہیں۔ پھر مردوں کو کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں عورت سے نشوز کا خطرہ ہو تو پھر 3 سٹیپس بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، واضح نصیحت، پہلے سمجھایا جائے۔ نمبر 2، بستر الگ کرنا، یعنی اگلا درجہ اصلاح کرنے کا۔ نمبر 3، ہلکی تنبیہ، ہلکی مار، صرف علامتی، تکلیف دینے کے لیے نہیں، تشدد کے لیے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے۔ تو پھر بہترین بننا ہے تو پھر غصہ ہے، عورت کی کوئی بات ناپسند ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہو سکتا ہے تمہیں اس کی ایک بات ناپسند ہو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے اور بہت سی خیر رکھی ہو، صبر کرو، عورتوں سے غلطیاں ہوں گی، یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا۔ ہمیں ایک یہ والی بات تو یاد رہ جاتی ہے، الرجال قوامون علی النساء، یہ یاد رہ جاتی ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، وہ جو اللہ نے عورتوں کے بارے میں اتنی باتیں کی ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتی، پڑھیں گے ہم وہ بھی، کہ اس کے معاف کر دیا کرو، قصور معاف کر دیا کرو عورت کے۔ اگر عورت سے کوئی جیسے عورتوں کو کہا ہے نا کہ فرما بردار ہوتی ہیں وہ، مردوں کو کہا ہے کہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں۔ مرد کو قوام بنایا ہے تاکہ گھر کا نظام چلے، عورت کی ذمہ داری بنائی ہے اطاعت اور فرما برداری اور وفاداری، تاکہ گھر میں کلیش نہ ہو، اور شوہر کو نافرمانی کی صورت میں اگر عورت نافرمانی کرتی ہے تو اس صورت میں اس کو اصلاح کے 3 مرحلے بتا دیے گئے۔ لیکن ظلم، زیادتی اور مار پیٹ کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے اسلام۔ وَاضْرِبُوهُنَّ کا جو لفظ ہے بہت زیادہ سوالات پیدا کرتا ہے، علماء نے اس میں بہت تفصیلی روشنی ڈالی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ اجازت اصلاح کے لیے ہے، ظلم کے لیے نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ اور یہ جو علامتی ضرب لگانا ہے اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں نہ تو یہ چہرے پہ ہو، نہ زخم دینے والی ہو، بلکہ تفسیر میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے مسواک کے ساتھ علامتی ضرب لگا کے دیکھا، جیسے مسواک کتنی ہوتی ہے، ہلکی مار، جیسے اشارہ ہی کرنا یا مسواک کے ساتھ مارنا، تو مقصد کیا ہے؟ لیکن بات تو وہی آ جاتی ہے نا، جب شدید غصے میں
انسان ہوتا ہے وہ تو قتل تک کر دیتا ہے، تو یہاں مسواک کون ڈھونڈتا پھرے گا کہ لائیں جی ہم نے تو ہلکی مار مارنی، جو اگر اتنا کول ڈاؤن ہوگا تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ مسئلے تو سارے غصے سے آتے ہیں، گھر تو بگڑتے ہیں غصے سے، کیونکہ شیطان بھی طاق میں رہتا ہے کہ جہاں ذرا سا گھر میں اختلاف ہوا تو وہ تو پھر اپنے لاؤ لشکر کے سمیت حاضر ہو جاتا ہے نا۔ اس کا تو کام ہی یہ ہے، سب سے زیادہ محنت وہ گھر توڑنے پہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو کبھی نہیں مارا، بلکہ آپ نے فرمایا ان اللہ کی بندیوں کو مت مارو۔ بعد میں کچھ مردوں نے شکایت کی کہ عورتیں سرکشی کرتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عارضی طور پہ آپ نے اجازت دی، لیکن پھر فرمایا تم میں سے جو عورتوں کو مارتے ہیں وہ بہترین لوگ نہیں ہوتے۔ امام طبری اور امام رازی اور ابن کثیر وغیرہ یہ آخری کہتے ہیں کہ یہ آخری اور ناپسندیدہ حد ہے مارنے والی، صرف اس وقت اختیار کرنی چاہیے جب نصیحت اور بستر الگ کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ امام نووی کہتے ہیں کہ اگر شوہر کو یقین ہو کہ مارنے سے اصلاح ہوگی اور نقصان نہیں ہوگا تو ہی ہلکی ضرب کی اجازت، ورنہ ہرگز نہیں، اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں۔ اور بعض علماء تو اس ضرب کو علامتی اشارہ ہی سمجھتے ہیں، جیسے مارنے کا اشارہ کرنا، سخت مار پیٹ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے واضح کر دیا ہے کہ اصل طریقہ کیا ہے گھروں میں سکون لانے کا، محبت، صبر اور حکمت۔ اب مردوں میں حکمت ہوگی تو بات بنے گی نا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجازت جو ہے یہ مرد کو ظلم کرنے کا لائسنس دے دیتی ہے، یہ گھر کو بچانے کے لیے وقتی اصلاحی تدبیر ہے، اور بہت ریسٹرکٹڈ ہے یہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرتے ہو، تمہیں اندیشہ ہے شقاق کا، مخالفت کا، اختلاف کا، بینہما ان دونوں کے درمیان، کہ ان کے آپس کے معاملات اب سدھر نہیں رہے، ان میں اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب آسو تو مقرر کرو حاکمن ایک منصف، من اہلی ہی، یہ ہی کی ضمیر مذکر کی ضمیر ہے، اس کے خاندان سے۔ اب اس کا خاندان کس کا؟ مذکر کون ہے؟ شوہر۔ وحاکمم، اور ایک منصف، من اہلی ہا، اس کے خاندان سے، ہا کی ضمیر مؤنث کی ہے، عورت کے خاندان سے۔ ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں گے، دونوں کی عربی کدھر ہے؟ یہ الف مثنیٰ ہو گیا، اگر الف نہ ہوتا صرف یریدا ہوتا تو مطلب ہوتا یہ، پھر اس میں دو کا مفہوم نہ پایا جاتا۔ اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاحاً، اصلاح کرنا، یوفق اللہ بینہما، تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے خوب علم رکھنے والا، خوب خبردار۔ اب مسئلہ حل نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حل بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ایک کوئی بھی مرد ہو، منصف ہو، کوئی سمجھدار آدمی ہو، وہ شوہر کے خاندان سے
لے لیا جائے اور ایک عورت کے خاندان سے، اور دونوں مل کر کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسلام نے فوراً طلاق یا خلا پر جانے سے پہلے ایک اصلاح کی کوشش کرنے کی طرف توجہ مبذول کی ہے اور اصلاح کو ترجیح دی ہے۔ خاندان کے بڑے جو ہیں وہ جھگڑا سلجھائیں، کیونکہ وہ دونوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب ایک بڑا ادھر سے آ گیا، ایک بڑا ادھر سے آ گیا، وہ ثالث کا کردار ادا کریں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی کی بات سنیں گے، مسئلہ پوچھیں گے، سمجھیں گے اور انصاف سے فیصلہ کریں گے۔ وہاں پہ بھی اندیشہ ہے کہ آپ ایک کی سائڈ لیں گے، یہاں پہ ان پہ بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اگر ان کی نیت صاف اور مقصد صلح کرانا ہی ہو تو اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ضد یا ظلم ہو اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا مقصد ہو تو پھر علیحدگی کا راستہ بھی جلدی کھل جاتا ہے۔ اللہ نے علیحدگی کی اجازت تو دی ہے، خلا یا طلاق کی اجازت تو ہے، لیکن یہ دونوں اتنے سمجھدار ہوں کہ یہ نیک نیتی سے گھر بچانے کی فکر کرنے والے ہوں۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان، اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، آیت نمبر 36، اور تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ تم شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربہ، اور رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ۔ جار کہتے ہیں ہمسائے کو، ذی القربہ جو قریبی رشتہ دار ہو، ہمسایہ بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، والجار الجنوبی، اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ بھی، جو آپ کے ہمسائے تو ہیں لیکن آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ دو قسم کے ہمسائے ہو گئے۔ تیسری قسم کے والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی۔ پہلو کا ساتھی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کچھ وقت کے لیے آپ کا ہمسایہ بنے، جیسے ٹرین میں بیٹھے ہیں، آپ نے 12 گھنٹے کا سفر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہ بھی ایک طرح سے آپ کا پہلو کا ساتھی ہے، وہ بھی ایک ہمسائیگی کے زمرے میں ہی آتا ہے، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے۔ یعنی یہ جو لفظ ہے نا، احسانہ اور احسان کرو، اب آگے پوری لسٹ دی ہوئی ہے جس میں پھر یہ سب آ گئے، تینوں قسم کے ہمسائے آ گئے، وابن السبیل، اور مسافر بھی، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے لونڈی غلام، ان سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسانہ، احسان کرنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کان مختالا فخورا، اس کو جو ہو فخر کرنے والا، مغرور، یا شیخی بگاڑنے والا، فخر کرنے والا، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب جن کے ساتھ پہلا حق اللہ کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، حقوق اللہ، اس کے فوراً بعد جن کے حقوق ہیں، جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اس لسٹ کی ترتیب دیکھ لیں کہ سب سے پہلے نمبر پہ والدین۔ قرآن میں اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پہ اللہ نے اپنی عبادت اور توحید کے ذکر کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
الا اللہ وبالوالدین احسان، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور حسن سلوک کرنا ہے سب سے پہلے والدین کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ، اجنبی ہمسائے کے ساتھ، پہلو کے ساتھی کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، لونڈی غلاموں کے ساتھ۔ یہ 9 قسم کے لوگ گنوائے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ نے احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عدل، آپ نے اکثر اکٹھا لکھا دیکھا ہوگا، عدل و احسان۔ عدل ہے برابری، پورا پورا دینا، احسان ہے ان کے حق سے بڑھ کر بھی کچھ دینا۔ تبھی رشتوں میں حسن پیدا ہوتا ہے نا، رشتوں کی رشتے نبھانے میں۔ اللہ کو مغرور لوگ پسند نہیں ہے، شیخی خورے پسند نہیں ہے، فخر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ رشتہ داروں کو اپنا مال، اپنا گھر، اپنا جو گاڑی اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دکھا دکھا کے جلانا مقصد نہیں ہونا چاہیے انسان، بلکہ مختالاً فخورہ بننے کی بجائے کیا بنے؟ احسان کرنے والے، محسن بنے، ان کو شریک کریں، ان کو تحفے تحائف دیں، اور جو چیز آپ ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے وہ دکھائیں بھی نہ۔ آج کل تو ایک ایسا رواج آ گیا ہے کہ جو بھی چیز کھانے والی آپ کے پاس آپ کو لے کے آتے ہیں، جب تک آپ دوسروں کو دکھا نہ لیں آپ کو مزہ ہی نہیں آتا کھانے۔ پہلے اپنے ڈائننگ ٹیبل کی، اپنے دسترخوان کی ایک تصویر بنا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھ لیں جی ہم نے فلاں جگہ کا پیزا منگوا لیا ہے۔ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ کھانے لگے ہیں ہم، دیکھ لو تم بھی۔ زبان قال سے ہم یہ نہ بھی کہیں، زبان حال سے ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم کبھی بکری کے پائے بھی بناتے ہو تو شوربہ زیادہ کر لو، اپنے ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دیا کرو۔ کھانے کی چیز اگر کسی کو آپ دے نہیں سکتے تو اس سے چھپا کے کھاؤ۔ جو چیز آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے وہ اس میں انہیں دکھا دکھا کے نہ کھاؤ پھر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، فخر کرنے والے، غرور کرنے والے، شیخی بگھارنے والے اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ کو کون پسند ہے؟ محسنین، ان اللہ یحب المحسنین الذین یبخلون۔ اب کون ہوتے ہیں جو مختالاً فخورہ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، خود بھی بخیلی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخیلی کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی دینا دلانا تو کسی کو کچھ ہے نہیں، اور دکھا دکھا کے جلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور چھپاتے ہیں اسے جو دیا ہے ان کو اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، رسوا کن عذاب۔ والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ، اور نہیں ایمان لاتے اللہ پر،
ولا بالیوم الاخری، اور نہ آخرت کے دن پر، کن الشیطان، اور جو شخص کے ہو شیطان لہو قرینن، اس کا ساتھی، جس شخص کا ساتھی شیطان ہو، قرین ساتھی کو کہتے ہیں، یکون کا مطلب ہوتا ہے ہو، یعنی جس کا ساتھی ہو شیطان، فسا قرینا، پس وہ بہت برا ساتھی ہے۔ جس کا ساتھی شیطان بن جائے، شیطان بہت برا ساتھی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دشمن قرار دیا ہے۔ شیطان تمہارا عدو مبین ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہاں فرمایا فسا قرینا، وہ بہت برا ساتھی ہے، اس سے دوستی نہ کرو۔ وماذا، اور کیا ہوتا علیہم، ان پر، اوپر ان کے، یعنی کیا مصیبت آ جاتی ان کو، لو آمنو، اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے، مما، اس میں سے جو رزقہم اللہ، رزق دیا ہے ان کو اللہ نے، وکان اللہ بہم علیما، اور ہے اللہ تعالی ان کو خوب جاننے والا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا برابر ایک ذرے کے۔ وَإِن تَکُ حَسَنَةً، اور اگر ہو کوئی نیکی، یضاعفھا، تو وہ دگنا کر دیتا ہے اسے، سبحان اللہ۔ وَیُؤْتِ مِن لَدُنْہُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور وہ دیتا ہے اپنے پاس سے، اپنی طرف سے اجر عظیم۔ ایک نیکی بھی اگر تم کرتے ہو، اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے۔ جہاں دگنا کرنے کی بات ہے، کسی جگہ پہ 10 گنا کرنے کی بات ہے، سورہ بقرہ میں تو ایک دانے کی مثال دے کے 700 گنا، 1400 گنا تک اللہ تعالیٰ نے بڑھانے کی بات کی ہے۔ اور اجر عظیم کہہ کے یہاں بھی اس کو ان لمیٹڈ کر دیا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، بڑا اجر دے گا اپنے پاس۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ، بس کیا حال ہوگا اس وقت، إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ، جب ہم لائیں گے، جئنا، ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہید، ایک گواہ، وجئنا، اور ہم لائیں گے، بکا، آپ کو، علی ہؤلاء شہیدا، ان سب پر گواہ بنا۔ اوہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھ کر زاروں قطار رو پڑے تھے، کی داڑھی بھیگ گئی۔ کیا ہوگا اس وقت حال، اس وقت کو یاد کرو جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو ان سب پہ بطور گواہ پیش کریں گے، ان سب پر۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے، لو تسوی بہم الارض، کاش کے برابر کر دی جاتی ان پر زمین، یعنی انہیں زمین میں دفن کر کے زمین برابر کر دی جاتی۔ کاش یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ بڑا سخت دن ہوگا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ
پوچھیں گے لوگوں سے کیا تمہارے پیغمبروں نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا؟ امتوں سے پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں لوگوں سے پوچھا تھا حل بلغتو، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جب، تو وہ آگے سے انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں، جنہوں نے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر گواہی مانگیں گے نوح نوح علیہ السلام کی بات کی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا، تو امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم لائیں گے آپ کو ان پر گواہ، ہر امت میں سے ایک ایک گواہ لائیں گے، اور پھر ہم آپ کو ان سب پہ گواہ لائیں گے۔ تو امت محمدیہ کے جو شاہدین ہیں، شاہد، وہ گواہی دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیں گے اور آپ کی امت کے علماء بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے، سمجھانے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔